الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سرزمین نجف اشرف سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے عنوان کو لے کے اور درس کو لے کے آج اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج امام علیہ السلام کے بیان کردہ حقوق، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو اپنی کتاب رسالۃ الحقوق میں کچھ حقوق بتائے ہیں، ان کا ہم اپنے مومنین کرام کی خدمت میں تذکرہ کر رہے تھے اور چند اہم ترین حقوق کو بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ بہت زیادہ حقوق ہیں، سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کچھ چیدہ حقوق ہم اپنے مومنین کی خدمت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سلسلہ گفتگو پہنچا ہے ہم نشین کا حق۔ ہم نشین کا حق کیا ہے؟ فرمایا تیرے ہم نشین کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی برتو۔ نرمی کسی بھی زندگی کے میدان میں انسان کے لیے ایک مفید ہتھیار ہے۔ روایات میں نرمی کو آدھا دین کہا گیا ہے، الرفق نصف الدین۔ نرمی جو ہے وہ آدھا دین ہے۔ اپنے ہم نشین کے ساتھ نرمی برتو، اور نرم بات اثر کرتی ہے دل میں۔ اگر آپ حق بات بھی سخت اور تند لہجے میں کریں گے تو مد مقابل اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون جیسے مشرک جو خدا کی ربوبیت کا دعوے دار تھا، خود کو رب کہتا تھا، اس کے سامنے تبلیغ کے لیے بھیجا تو کہا کہ جاؤ اور فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ کجا ایک کافر اور مشرک کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنا، اور کجا اپنے مومن بھائی کو واعظ و نصیحت کرتے وقت نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تبلیغ کا طریقہ کار، ہمارے کچھ لوگ جو مبلغ حضرات ہماری گفتگو سن رہے ہیں، سب سے پہلا عنصر تبلیغ کا یہ ہے کہ نرمی اختیار کریں اپنی گفتگو میں۔ بے شک مد مقابل فاسق ہے، بے شک مد مقابل دین کی دھجیاں بخیر رہا ہے، بے شک مد مقابل جو کچھ کر رہا ہے، آپ کو اور مجھے یہ حق ہے کہ دین مبین کی تبلیغ نرم طریقے سے اسے پہنچائیں۔ ڈنڈے کے زور پہ ہر بات کو اس سے منوانا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ احسن انداز میں دین حق کی جو تعلیمات ہیں ان تک پہنچائیں۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی برتو، گفتگو میں اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کی اجازت کے بغیر اپنی نشست سے نہ اٹھو۔ ہم نشین جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی اجازت کے بغیر، یوں نہیں کہ وہ بیٹھا ہے اور آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں اس کی اجازت کے بغیر۔ اٹھنے سے پہلے اجازت لیں کہ میں اجازت چاہتا ہوں، میرا کوئی کام پڑ گیا ہے، مجھے گھر والوں نے بلایا ہے، اور کوئی میری میٹنگ ہے، میرا درس ہے، میری کلاس ہے، میں نے جانا ہے، اجازت کے ساتھ جائیں۔ البتہ تم جس کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ تیری اجازت کے بغیر اٹھ سکتا ہے، وہ اٹھ سکتا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اس کی اجازت کے بغیر۔ تم اس کی لغزشوں کو بھلا دو اور اس کی بھلائیوں کو یاد رکھو۔ تم اسے اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ سناؤ۔ جو کچھ بھی اسے ہم نشین کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو یہ نقطہ خیال کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی تم اسے سناؤ، اچھی بات سناؤ۔ اس کے بعد آتا ہے ہمسائے کا حق، بہت اہم ترین حق ہے جسے امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ تم اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرو۔ وہ موجود نہیں ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اس کی موجودگی میں اس کی عزت و تکریم کرو، معزز و مکرم بناؤ اسے۔ جب اس پر ظلم ہو تو اس کی مدد کرو، اس کی پوشیدہ باتوں اور عیوب کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ اگر کوئی اس کا عیب ہتھے لگ گیا ہے تو پھر اسے نہ پھیلاؤ اور اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ستار العیوب ہے، اور بندگان خدا کو بھی اور مومنوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی یہ جو صفت ہے ستار العیوب، پردہ پوشی کرنے والا، اس صفت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو حکم ہے
کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں، یعنی اللہ کے اندر جو موجود اوصاف ہیں جیسے کہ یہ پردہ پوشی والی صفت ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں اس کی کسی برائی کا علم ہو تو اس پہ پردہ پوشی ڈالو اور لوگوں میں نہ پھیلاؤ اسے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ تیری نصیحت کو قبول کرے گا اور تیری بات کو مانے گا تو اپنے اور اس کے مابین اسے نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے کا بھی یہ ایک انداز ہے کہ تنہائی میں جا کے کسی کو نصیحت کرو۔ روایات کا مضمون ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی تو آپ نے اس کے لیے اسے زینت دی ہے، اور اگر آپ نے بھری محفل میں اسے نصیحت کی ہے تو پھر گویا کہ آپ نے اس کی توہین کی ہے۔ اسے مشکلات کے حوالے نہ کرو، اس کی خطاؤں سے درگزر کرو۔ پڑوسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، پڑوسی کے حقوق کے یہ ہیں، حقوق یہ ہیں کہ اس کی مشکلات اس کے حوالے نہ کرو، وہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمیں کیا ہے؟ اس کے گھر بجلی نہیں ہے، تیرے گھر 24 گھنٹے بجلی ہے، اگر کچھ مقدار اسے دے دے تو کم از کم وہ پنکھا لائٹ چلا سکتا ہے، مجھے کیا ہے وہ گرمی میں مرتا رہے۔ کھانے پینے کا اس کے پاس نہیں ہے، آپ کے دسترخوان سے اتنا بچ جاتا ہے کہ آپ کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کسی پڑوسی کو دینا گوارا نہیں کرتے۔ نہیں، یہ حقوق نہیں ہے پڑوسی کے۔ اس کے ساتھ احترام آمیز میل جول رکھو اور اچھا سلوک اس کے ساتھ کرو۔ جب وہ تمہارے ساتھ کوئی احمقانہ سلوک کرے، پڑوسی اگر آپ کی توہین کر دیتا ہے، احمقانہ سلوک کرتا ہے، اس وقت صبر سے دریغ نہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، اس کے ساتھ صلح سے اجتناب نہ برتو، سلوح کرو۔ اگر کسی موقع پہ پڑوسیوں اور آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو سلوح کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، لوگوں کی گالی گلوچ کو اس سے دفع کرو، اگر کوئی اسے گالی گلوچ دے رہا ہے تو روکو اسے، اس کی خیر خواہی کا دم بھرنے والوں دھوکہ بازوں کی چال کو خاک میں ملا دو، اور یہ سب کچھ تمہیں اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت تیرے شامل حال ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں ساتھی کا حق۔ ساتھی کا حق یہ ہے کہ تم لطف اور مہربانی اور انصاف کے ہمراہ اس کے ساتھ رہو۔ ایک تو لطف اور مہربانی کرو، اس کے اوپر شفیق بن کے رہو، اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرو، اس کی تکریم کرو جس طرح وہ تیری تکریم کرتا ہے، جس انداز میں، جس لیول کی وہ تیری تکریم کرتا ہے، اسی انداز میں آپ بھی اس کی عزت اور تکریم کریں۔ اسے کرم کرنے میں سبقت نہ کرنے دو، یعنی خرچ کرنے کے حوالے سے یوں نہ ہو کہ وہی ہر وقت تمہیں دے، ہمیشہ وہی گفٹ دیتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیا ہے، ہمیشہ وہی مناسبات پہ آپ کو دعوت کے اوپر بلاتا ہے اپنے گھر کھانے میں، آپ نے کبھی نہیں بلایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کرم کرنے میں اور خرچ کرنے میں اور سخا میں وہ اپنے ساتھی کو یہ موقع نہ دے کہ وہ تم سے سبقت لے جائے۔ اگر وہ سبقت کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اگر اس نے آپ کو اپنے گھر بلا کے عزت دی ہے، دعوت کی ہے، آپ بھی اسے بلاؤ، اس کا حکم ہے۔ تم اسے اس طرح چاہو جس طرح وہ تمہیں چاہتا ہے، اور جس گناہ کا ارادہ کرے تم اسے اس سے روکو، یہ اچھا ساتھی ہے۔ اس کے لیے باعث رحمت بنو۔ میں والدین سے، جو مائیں اور جو آباء و اجداد میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے دوستوں پہ نگاہ کریں۔ اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے اندر اگر بری عادات ہیں تو پھر یہ باہر سے آ رہی ہیں، اس کے دوستوں سے آ رہی ہیں، اس کے دوستوں کو چیک کرو، کون ہے اس کے دوست، ان کے اندر یہ اوصاف جو رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں، دوست کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کو اس کا دوست رہنے دو، وگرنہ منع کرو اولاد کو، اس لیے کہ یہ ایک ایسا زہر قاتل ہے جو تمہاری اولاد کے لیے مہلک ترین جراثیم شمار ہوگا۔ لہذا اپنی اولاد کی نگرانی کریں کہ کون ہے وہ کہ جن کے ساتھ میری اولاد بیٹھتی ہے، کون ہے کہ جس کے ساتھ صبح و شام میرا بیٹا
فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا کے اوپر چیٹ کرتا ہے اور ٹیلی فون کے اوپر باتیں کرتا ہے. اپنے اولاد کو بھی یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے یہ فری ہینڈ نہ دے دو، یہ زہر ہے ہمارے لیے. ایک خاص اوقات مقرر کرو ان کے لیے کہ وہ ان کو استعمال کریں. فرمایا کہ وہ جس گناہ کا ارادہ کرے ساتھی تم اسے اس گناہ سے روکو، اس لیے کہ اس کے لیے باعث رحمت بنو، باعث عذاب نہ بنو. اور یہ سارے کے سارے حقوق تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کے بغیر ادا نہیں کر سکتے. اس کے بعد حق آتا ہے شریک کا حق. شریک کا حق یہ ہے کہ اگر وہ غائب ہے تو تم اس کے امور کی کفایت کرو، اگر وہ حاضر ہو تو تم اس کا خیال رکھو اور اس کے فیصلے کے برخلاف کوئی فیصلہ نہ کرو. اس کا نقطہ نظر معلوم کیے بغیر، شریک یعنی پارٹنر، کسی چیز میں آپ کا وہ پارٹنر ہے، شریک ہے، اس کے نقطہ نظر معلوم کیے بغیر اپنی رائے سے کوئی کام نہ کرو. آپ نے اور اس نے کوئی کاروبار شروع کیا، وہ آپ کا پارٹنر ہے، آپ خود سے ہی ڈیسیژن میکر بن جاتے ہیں اور فیصلے کر کے اپنے فیصلے اس کے اوپر ٹھوستے ہیں. نہیں، یہ شریک کا حق نہیں ہے. اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کے چھوٹے بڑے تمام امور میں اس سے خیانت نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دست شفقت اس وقت تک دونوں شریکوں کے اوپر رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں. یہ قانون یاد رکھیں کہ اللہ کا دست شفقت دونوں پارٹنروں کے اوپر اس وقت تک رہے گا جب وہ خیانت نہیں کریں گے، لیکن جب ان میں سے کوئی خیانت کرے گا تو پھر اللہ اپنا دست شفقت اس سے اٹھا لے گا. آگے ہے مال کا حق. مال کا حق یہ ہے کہ تم اسے صرف حلال طریقے سے حاصل کرو، حرام طریقے سے مال ملتا بھی ہے تو اسے چھوڑ دو. صرف درست اور صحیح مصارف میں مال خرچ کرو، حلال جو طریقے ہیں اور جو موارد ہیں وہاں پہ مال کو خرچ کرو. اس کے صحیح موارد سے اس کو ادھر ادھر نہ کرو، حساب دینا ہے اسے، آپ نے اسے اس کے اصل سے دور نہ کرو. جب وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اسے صرف اسی کی طرف لوٹا دو اور اللہ ہی کی طرف وسیلہ قرار دو. مال کے مقابلے میں اس شخص کو اپنے اوپر ترجیح نہ دو جو تیری تعریف نہیں کرتا، پس اس کے ذریعے اطاعت الہی کی کوشش کرو. مال میں کنجوسی نہ کرو، وگرنہ بعد میں نقصان کے ساتھ ساتھ افسوس اور ندامت بھی کرنا پڑے گی کنجوسی کی تو. اور ان تمام حقوق کو آپ اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت شامل حال نہیں ہوگی. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.